بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، پچھلی قسط میں ہم نے عرفات کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کی تھیں۔ اب عرفات میں وقت گزارنے کے بعد حاجی کو حکم ہے کہ وہ طلوع غروب آفتاب سے پہلے پہلے میدان عرفات کو چھوڑ دے اور وہ مزدلفہ کی طرف سفر شروع کرے اور مغرب اور عشاء کی نماز وہ جا کے میدان مزدلفہ میں ادا کرے۔ اب اگرچہ مغرب کا وقت عشاء تک ہے، لیکن حاجی کو حکم یہ ہے کہ وقت گزر بھی گیا، یعنی عشاء کا وقت شروع ہو گیا۔ ہمارے ہاں نارمل طریقے سے کوئی گھنٹہ سوا گھنٹہ مغرب کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو لیکن وہاں حکم یہ ہے کہ وہ راستے میں بھی ادا نہیں کرے گا، بلکہ مزدلفہ میں جا کر ہی نماز ادا کرے گا۔ اور مزدلفہ ایک چٹیل وہ بھی کھلا میدان ہے، اس میں تو خیمے بھی نہیں ہے، رات کھلے آسمان کے نیچے بسر کرنا ہے۔ اور پھر وہ کچھ کینکریاں بھی اکٹھی کرتے ہیں جو صبح مینا جا کر اگلے دن شیطانوں کو مارنی ہوتی ہیں۔ اب مزدلفہ کیا ہے؟ روی سرکار سے سوال کیا کہ اس میں تو پھر یہاں پر لا کر بے سر و سامان کھلے آسمان کے نیچے بٹھا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیوں کروا رہا ہے؟ روی سرکار مسکرائے، فرمایا بیٹا بنیادی طور پر مزدلفہ جو ہے وہ سجدہ شکر بجا لانے کی جگہ ہے کہ اس نے تمہیں حج کی توفیق دی، اور پھر اب یہاں پر میرا شکر ادا کر۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو اس نے اپنی پہچان دی، ملاقات دی عرفات میں، صوفیانہ رنگ میں اگر دیکھیں تو پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اب اس میری پہچان اور ملاقات پر میرا شکر ادا کر۔ قرآن میں خود کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے نا تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ شکر بنیادی طور پر نعمت کو دائمی بناتا ہے اور انسان کو ہر لمحے اپنے اس خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بابا سرکار سے پھر عرض کی میں نے کہ حضور مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے تمام اسباب دنیاوی کو ترک کر کے وقت گزار رہا ہے، کیوں؟ وہی سرکار نے فرمایا کہ بیٹا بات آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب ہے، کہ وہ کہہ رہے کہ جب تیری میرے ساتھ ملاقات ہو گئی، تجھے میں نے پہچان دے دی، اب کیا ہے باقی سب چیزوں کی نفی کر دے اور اس کا اثر تیری ذات پہ نظر آنا چاہیے۔ اقرار جو ہم نے کلمے میں کیا لا الہ، یعنی یہ نفی ہے، وہ نفی کروا رہا ہے عملی طور پر کہ تم اسباب دنیاوی پاس رکھو اور پھر کہو کہ میں رب کے ساتھ بھی تعلق رکھوں، یہ دونوں کو بیلنس نہیں کیا جا سکتا، یہ الگ الگ ہیں دونوں، سب کچھ قربان کرنا پڑنا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا وہ مزدلفہ علامتی ہے۔ حضور پھر اسد مزدلفہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب اس نے بندے کو اپنی ملاقات دی، اگر اس کی زندگی کا رنگ ڈنگ نہیں بدلا، اس کی ذات میں یعنی بندے کی ذات میں اس کی ذات جب
اپنا نزول کرتی ہے، توجہات کرتی ہے، تو پھر اس کو بے نیاز کر دیتی ہے. پھر ہر سبب کو وہ بندہ ترک کر دیتا ہے. اس کو کسی بھی چیز کا نہ غرور ہوتا ہے، کسی چیز پہ نہ بھروسہ ہوتا ہے. وہ توکل کی معراج پہ پھر ہوتا ہے. اس کے دل میں نہ کوئی خواہش، نہ آرزو، نہ تمنا، نہ طمع. ہر چیز سے وہ خالی ہو جاتا ہے. وہ دنیا و ما فیہا سے بیگانہ ہو جاتا ہے. اس کو اس کی زندگی کا منشور راضی با رضا رہنا ہوتا ہے کہ بس مجھے تیری ہی رضا، جو تو چاہے، جو تیری خوشی، وہی میری خوشی. اگر تو وہ اپنا آپ اس کے لیے وقف نہیں کر رہا، وہ ہر ایک سے تعلق کو توڑ کر اس کی طرف مائل نہیں ہو رہا، اور ہر ایک سے تعلق اس کی خاطر نہیں رکھ رہا، وہ اگر اس کی مخلوق میں بھی رہ رہا ہے تو فقط اس کی رضا کے لیے، مخلوق سے کنارہ کش ہو رہا ہے تو اس کی رضا کے لیے، کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کی رضا کے لیے، کسی کو کچھ جانتا ہے تو اس کی رضا کے لیے، کسی کو کچھ عطا کرتا ہے تو اس کی رضا کے لیے، اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنی خواہش، اپنی آرزو، اپنی تمنا، ہر چیز ختم کر دیتا ہے. اسی کو تو پھر اس نے مومن کہا ہے کہ جب تیرا دل ماں سوا اللہ سے پاک ہو جائے، جو پچھلی اقساط میں ہم نے ذکر کیا جس کا، اسی کو تو اس نے مومن کہا ہے. اور ہمارا دعویٰ ایمان کے کس لیول پر ہم سمجھتے ہیں، اور اگر خود کو اس پلڑے پر تولا جائے تو کتنے ہلکے ہیں ہم. اور ہر وہ چیز جو اس سے دوری کا سبب بنے نا، اس کو بندہ ترک کر دیتا ہے. اور اس کے رہنے کا یہ انداز ہوتا ہے، بابا جی سرکار نے فرمایا کہ رہتا تو وہ دنیا میں ہے، لیکن دنیا اس کے دل میں نہیں ہوتی. وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہاتھ کارول تے دل یار ول، وہ پھر انداز ہوتا ہے. یہ ہے مزدلفہ کہ ہر چیز کو ترک کر دیا، پس پشت ڈال دیا. اور پھر جب کوئی اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو حضرت اقبال نے بھی کہا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. کہ جس کو اس کی آشنائی حاصل ہو گئی، جس کو اس کا قرب مل گیا، وہ ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہے. اسے پھر کوئی بھی چیز اس کی طرف جانے سے روک نہیں سکتی. بندہ اس کے ہونے کا تو دعویٰ کرتا ہے. افسوس والی یہ بات ہے، اس کے ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے، پھر دنیا داری میں ملوث ہو جاتا ہے. پھر اس دعوے کا اس کا جو حقیقت ہے وہ کھل جاتی ہے. بابا سرکار نے فرمایا، بیٹا ایک اور بات یاد رکھنا، مزدلفہ در حقیقت قیام کا نام ہے، کھڑے ہونے کا نام ہے. عرض کی بابا حضور کس چیز پہ کھڑا ہونا؟ فرمایا اس بات پہ کھڑے ہونا کہ میرے مالک نے جو مجھے عطا کیا ہے نا، اور جس مقام سے اس نے مجھے مشرف کیا ہے، اے میرے مالک میں اس مقام پہ کھڑا رہوں گا، میں اس بات پہ قائم رہوں گا، تیرے علاوہ کسی کے ساتھ تعلق نہیں رکھوں گا، اور تیرے اس کرم پر، تیرے اس عطا پر، تیری اس نوازش پر ہمیشہ شکر بجا لاؤں گا. اور اس بات پر بابا جی سرکار نے فرمایا کہ شکر بنتا ہے کہ صبح قبولہ جو شام کو گھر لوٹا ہے تو اس نے قبول کیا ہے، دودکارا نہیں ہے.
اپنی بارگاہ سے بگایا نہیں ہے. نافرمانیاں جو کی اس پہ اس نے پردہ ڈال دیا. اگر یہاں رہتے ہوئے کھڑے ہو کر وہ ہر بات کا شکر ادا کر رہا ہے، اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کر رہا ہے، اپنے اسباب کو نظر انداز کر رہا ہے. ہمارے ہاں میرے ناظرین وہ یہ بہت چیز ہے، ہم اسباب کو بہت قوت اور طاقت دیتے ہیں، معنی رکھتا ہے ہماری زندگی میں، لیکن کبھی اس کی ذات پر بھی تو توکل اور یقین کر. اپنی طاقت کی نفی کر، اپنے سورس جو تمہارے لنک ہے اس کی نفی کر کہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ اپنی نفی کر. بڑے بڑے لوگ یہاں آ کے ڈگمگا جاتے ہیں. اپنی نفی کرنا کوئی آسان نہیں ہے. یہ تو چاہتا ہے میں پہچانا جاؤں، میری بلے بلے ہو، واہ واہ ہو، ہر جگہ میرے ہی چرچے ہوں، کان جدھر لگائیے ادھر میری ہی داستاں ہو. ایسا نہیں ہے. اپنی نفی کر، اپنی ہر خوشی کو اس کی طرف منسوب کر. اور اگر کوئی بندہ یہ کر رہا ہے، بڑا سادہ سا سوال ہے کہ اگر تو کوئی بندہ یہ کر رہا ہے تو پھر نبوی سرکار نے فرمایا کہ بیٹا اس کو مزدلفہ کی حقیقت سے نواز دیا گیا. اور اگر زبان پہ شکوے ہیں، شکایات ہیں اور طرح طرح کی باتیں ہیں تو پھر جان لو کہ وہ مزدلفہ کی حقیقت کو نہیں پا سکا، کیونکہ مزدلفہ اسباب ترک کرنے کا نام ہے. مزدلفہ اس کی عطا پہ کھڑے ہونے کا نام ہے. مزدلفہ اس کی رضا میں راضی رہنے کا نام ہے. مزدلفہ اس کے حضور سر بسجود ہونے کا نام ہے. مزدلفہ اپنے آپ کو اس کے حضور سرنڈر کرنے کا نام ہے. اپنے ہاتھ کھڑے کر دینے کہ کچھ نہیں ہوں میں، یہ جو کچھ ملا تیری عطا سے، تیرے کرم سے، تیری مہربانی سے، ورنہ میری اوقات، میری ذات، میری حیثیت، میرا سٹیٹس کچھ بھی نہیں ہے. اس ہر چیز کی نفی اگر وہ کرتا ہے تو پھر میرے راہ ہدایت کے ناظرین وہ جان جائے کہ اسے حقیقت مل گئی. اور اگر اس پہ نہیں کھڑا تو پھر آج میں اس کو دعوت فکر دے رہا ہوں، اس کے لیے سوچ کا ایک نیا زاویہ دے رہا ہوں کہ وہ اس پہلو سے بھی سوچے کہ میں جو وہاں گیا تھا تو صرف علامتی طور پر تو نہیں تھا، کہ آج میں اس پہ کھڑا ہوں. اس پہ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.